سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ زہرہ کنور آہوان مسافر گڑھ وہ بہت خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی کمر پر ایک زوردار لات پڑی اور وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ چچی کی آواز سن کے کانوں میں گونجی، اٹھ کم بخت، ابھی تک سو رہی ہو؟ فوزیہ کو کالج بھی جانا ہے، چل اٹھ، ناشتہ تیار کر کے میز پر لگا۔ بیچاری سعدیہ اپنی کمر کو پکڑتے ہوئے اٹھی اور روتی ہوئی باورچی خانے کی جانب چل پڑی۔ وہ باورچی خانے میں جا کر ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ تیزی سے برتن بھی دھونے لگی۔ اب تک اس خوبصورت خواب کا منظر اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ سے شیشے کا گلاس گرا اور ٹوٹ گیا۔ گرنے کی آواز سن کر اس کی چچی آگ بگولا ہو کر وہاں پہنچی اور تھپڑ مارنے کے ساتھ ساتھ برا بلا کہتی رہی۔ جاری ہے، وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین کے ایک حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر گئے تھے، تو اس کے چچا چچی اسے اپنے گھر لے کر آئے اور وہ بہت پیار سے رکھا۔ تب ان کا کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر جب ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تو چچی نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنی چچی کی مار پیٹ سے تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق چچی سے باتیں سنا کر باہر گئی تھی کہ اچانک ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ سعدیہ سارے کام چھوڑ کر باہر آئی تو چچی کو زمین پر گرا ہوا دیکھا۔ اس نے چچی کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی مگر نہ اٹھا سکی۔ اس نے جلدی سے چچی کے موبائل سے چچا کو فون کر کے بلایا اور اس کے چچا جلدی سے گاڑی لے کر گھر پہنچے اور چچی کو ہسپتال لے کر پہنچے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی دائیں ٹانگ بری طرح ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہونے میں تقریباً 1 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ اس دوران ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ وہ سب گھر پہنچے تو اس وقت فوزیہ بھی کالج سے گھر آ گئی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوئی۔ سعدیہ نے اسے بتایا کہ ڈاکٹروں نے ان کا خیال رکھنے کو کہا ہے۔ فوزیہ نے کہا، یہ سب مجھ سے تو نہیں ہوگا، تم ہی خیال رکھا کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب چچی کو احساس ہوا فوزیہ ان کے قریب بھی نہیں آئی اور نہ کوئی کام کیا۔ جس سعدیہ پر وہ اتنے ظلم کرتی تھی، مشکل میں وہی سعدیہ ان کے کام آئی تھی۔ ایک دن چچی نے سعدیہ سے معافی مانگی۔ سعدیہ نے انہیں دل سے معاف کر دیا۔ چچی 1 ماہ میں بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد چچی سعدیہ سے بہت پیار کرنے لگی اور سارے کام مل کر کرتی تھی، بلکہ اب انہوں نے سعدیہ کی پڑھائی دوبارہ شروع کروا دی تھی۔